آج کے درس قرآن حکیم میں میری گفتگو کا عنوان ہے ادب۔ قرآن کریم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، مدینہ طیبہ میں وہ تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان لوگوں کو کام تھا تو آرام کا وقت تھا۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دیں، باہر نکلیں جی، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو دیواروں کے پار کھڑے ہو کے میرے پیغمبر کو آوازیں دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم انتظار کرتے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوتا اور میرے پیغمبر خود باہر نکلتے اور تم اپنی غرض و غایت میرے نبی کو بتا دیتے۔ قرآن نے دوسرا مقام بیان کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اے لوگو، میرا پیغمبر تمہیں آواز دے اور بلائے تو میرے پیغمبر کے بلانے کو عام بلانا نہیں سمجھنا، اچھا آیا میں جی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں جی، نہ، بلکہ میرے نبی کے بلانے کو معمولی بلانا نہیں سمجھنا۔ تم نے اپنے کام کاج کو، اپنی غرض و غایت کو، اپنے دھندے کو وہیں پہ رکھنا اور میرے نبی کے بلانے پر فوراً آ جانا۔ اور میرے نبی نے اگر تمہیں کسی کام سے منع کر دیا تو میرے پیغمبر کے حکم نامے کو بھی تم نے عام نہیں سمجھنا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، میدان احد میں غم زدہ ماحول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اپنے بھائی کے متعلق علم ہوا، دوڑی آ رہی ہیں بدر احد کے میدان میں اپنے بھائی کو دیکھنے، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا پھوپھی جان آ رہی ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی، جسم کے ٹکڑے ہیں، کون بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں برداشت کرتی ہے؟ بندہ بھیجا، جاؤ میری پھوپھی کو منع کرو کہ آپ ادھر نہیں آئیں گی۔ پیغام پہنچا، وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اہل تاریخ نے لکھا ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے اٹھا تھا، ایک قدم زمین پہ تھا۔ پیغام پہنچا، رسول اللہ نے آپ کو آگے آنے سے منع کیا۔ انہوں نے اٹھا ہوا قدم آگے نہیں رکھا، پیچھے کر لیا کہ کل معاشر میں اللہ یہ پوچھ لے کہ میرے نبی کے حکم آ جانے کے بعد تم نے قدم آگے کیوں رکھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
لا دینا لمن لا ادب لا، جس میں ادب کوئی نہیں نا اس میں کوئی دین نہیں۔ وہ تسبیحاں پھیرے، وہ محراب بنائے، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے، وہ وظائف پہ وظائف کرے، جس میں ادب نہیں نا اس کا دین۔ میری ایک دو گزارشات آپ سنیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میں جب اپنے استاذ کے پاس سبق پڑھتا تھا نا تو میں اپنی کتاب کا ورق بھی اتنے آرام سے پلٹتا تھا کہ کتاب کے ورق پلٹنے کی آواز بھی میرے استاذ کو تنگ نہ کرے۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں آپ، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ادب کے دائرہ کار کو نہیں سمجھا، ان کی نسلیں آج نشوں میں ہیں، ان کی نسلیں آج قتل و غارت میں ہیں، ان کی نسلیں آج شراب نوشی اور بدکاری میں ہیں۔ کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کسی بندے میں علم والے کا ادب نہیں نا تو آنے والی 7 نسلوں میں دین اس کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو نماز میں پہلی صف میں ہوں گے اور آپ کی گلہ گزاری کرنے میں بھی پہلی صف میں ہوں گے۔ کیا ہمیں علم نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ کیا ہم ایسے لوگوں کو جواب دے سکنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ ہم رکھتے۔ کیا ہم بزدل ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ جسے علم دے دیں قرآن کا وہ بزدل ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ہم خاموشی سے کیوں گزر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اس اہل نہیں سمجھتے کہ آپ کی بدتمیزیوں کے جواب دیے جائیں۔ ہم ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو جان رب جانے۔ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ نکلتے ہیں کہ آپ کی بے ادبی آپ کی نسلوں کو، آپ کی آل اولاد کو، آپ کے گھر کی چار دیواری کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جناب آپ عمر میں بڑے ہوں گے، آپ کی داڑیاں سفید ہوں گی، لیکن اگر آپ علم کا ادب نہیں نہ کر پا رہے، آپ علماء کا ادب نہیں کر پا رہے، تو آپ کا آیا دن گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں، میں جو کوشش کرتا رہا ہوں نا کہ آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی طرف لانے کی، تو میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے آپ کی ایک نسل کو بدل کے رکھا ہے۔ نوجوان نمازی ہیں، آپ مجھ سے تنہا آ کے پوچھو نا تو میں گن کے بتاؤں کہ نوجوان ہمارے آپ سے زیادہ تہجدوں کے پابند ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو نا
تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نوجوان آپ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں اور آپ سے زیادہ تلاوتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا قرب، قرآن کریم کی لگن اور قرآن کریم کی وابستگی نصیب کی ہے۔ چونکہ میرا آج کے درس کا عنوان ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار مخاطب کر رہا ہوں، آپ 2 نفل زیادہ پڑھ کے آپ اپنے تقوی کو اور اپنی فرما برداری اور عبادت گزاری کو ہمارے تقوی اور ہماری عبادت گزاری کے ساتھ تولنے لگ گئے ہیں۔ آپ اپنے 2 سجدوں کو علماء کی محنت کے برابر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کس بے وقوف نے آپ کو کہہ دیا؟ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن و سنت دیا، وہ بندہ ایک کتاب کھولے، ایک حدیث کو پڑھے، اس حدیث کی غرض و غایت پہ غور کرے، کتاب کو بند کر کے سو جائے۔ آپ ساری رات وضو کر کے ہر نفل پہ وضو کر کے نوافل پڑھیں، اس آدمی کی نیند آپ کی عبادات سے افضل قرار پائے گی۔ کیوں؟ وہ علم والا۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، سنبھلیں، اپنے آپ کی سمت کو تبدیل کریں، اپنی روش کو تبدیل کریں۔ آپ علماء کا نقصان نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ آپ سے ہو پائے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ اور یہ میری منت سمجھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان باپ کا نتیجہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نافرمان اولاد نافرمان باپ کا نتیجہ ہے۔ اگر باپ کی زبان کنٹرول میں نہیں، باپ کی زبان سنبھلی نہیں، آنے والی اولاد سے آپ خیر کی توقع کریں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گلے گزاریاں کریں، آپ ان پہ الزام کریں، آپ ان کے تقووں کا مذاق اڑائیں، آپ ان کی عبادات کا مذاق اڑائیں، آپ ان کی تعلیم، قابلیت اور علم کا مذاق اڑائیں، تو میں عرض کرتا ہوں، ہم اکثر اوقات ان چیزوں کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یا تو وہ چند مخلص بزرگ محبت کرنے والے، یا ہمارے ارد گرد وہ نوجوانوں کا جرمٹ ہے، اور وہ محبت کی اتنی بہترین دیوار ہے کہ ہمیں لوگوں کی نفرت کا علم ہی نہیں ہوتا، یا پھر ہماری بہترین دوست ہماری کتابیں ہیں۔ اور میں تو وہ بندہ ہوں جس نے قرآن کریم کی 50 سے زیادہ تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ چادر لیں اور آپ کو ضلع منڈی بہاؤالدین چھوڑ کے 4 ضلعوں میں اتنی قرآن پاک کی تفسیریں نہیں ملیں گی جتنی میرے پاس موجود ہیں۔ میں قرآن سے سیر ہوں، سیراب ہوں، علم کو جانتا ہوں۔ میں آپ سے تاکید کر رہا ہوں، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، آپ کو فکر دلا رہا ہوں۔ اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں نا، اور ایک گھر میں پرسکون ماحول چاہتے ہیں، مہذب و شائستہ ماحول چاہتے ہیں، اور اپنی اولاد کو فرما بردار اور عبادت گزار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، ولم یجعل عالمینا، اور جس نے ہمارے علماء کا احترام نہیں کیا نا، لیس منا، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے
کسی بندے نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کتا بالغ کب ہوتا؟ سنا آپ نے؟ کتا کب بالغ ہوتا؟ آپ نے فرمایا میرے علم میں نہیں۔ دن گزرا، ایک عیسائی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اسے روکا اور کہا کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے میں نے، کتا کب بالغ ہوتا؟ عیسائی نے کتے کے بالغ ہونے کی علامات بتائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو بتایا کہ کتے کے بالغ ہونے کی علامات یہ ہیں۔ پوچھا کس سے؟ عیسائی سے۔ حضرت کی تاریخ اور سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے زندگی بھر جب بھی گلی کوچے میں اس عیسائی کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہو جاتا نا تو دنیا کا فقیہ اور امت کا امام ادب میں اپنی نظر جھکا کے گزرا کرتا تھا۔ آپ فرماتے تھے اس عیسائی نے ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رہنمائی کی ہے۔ اور دوسری بات، اعتکاف والے دوستوں سے، آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور چند دن کی نیت لے کے آپ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ عبادات نہیں کرتے، شور شرابے میں اور اپنے دیگر مشغلوں میں رہتے ہیں نا، تو نیت اعتکاف کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے آئے تھے اور آپ اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے ہیں، اور اگر آپ نے چٹکی بھر بھی اللہ کا غصہ دیکھ لیا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ عبادت کریں، قرآن کریم کو ترجیح دیں، الگ الگ بیٹھیں، قرآن پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کو اعتکاف بنائیں، نشے کا اڈا نہ بنائیں۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ حکے اور سگریٹ کی اجازت دے رکھی ہے، پتہ نہیں کس کا فتویٰ ہے۔ یہ کیا اعتکاف ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کے آنے سے منع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پیاز حرام ہے، لہسن حرام ہے؟ نہ، حلال چیزیں ہیں، صرف ان میں سمیل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں ایسی چیزیں کھا کے فوراً نہ آیا کرو، کیوں کہ ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ آپ بتائیں، سگریٹ خوشبودار چیز ہے، اس سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کنٹرول کا نام ہے اعتکاف، اپنی خواہشات دبانے کا نام ہے اعتکاف۔ ان کو دبائیں، اعتکاف تب ہوگا۔ ان خواہشات سے اپنی جان چھڑائیں، اعتکاف تب ہوگا۔ ان خواہشات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں، اعتکاف تب ہوگا۔ ادب کو قائم رکھیں، مسجد کے احترام کو قائم رکھیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والے بڑے اور چھوٹوں کے ادب اور احترام اور اہمیت کو برقرار رکھیں، آرام کے وقت آرام کریں، تلاوت کے وقت تلاوت کو ترجیح دیں، اور اپنے اعتکاف کے ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔